Assalamu alaikum, dear students. It's class 11th, subject political science, and today's our topic is means of ensuring free and fair elections, that is right to contest elections. تو یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کراتے ہیں اور اس میں کون کون سے ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں جس سے کہ ان الیکشنز کا انعقاد احسن طریقے سے کیا جائے. تو یہ جو ہمارا انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈسکرمنیشن کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے. تو سبھی لوگوں کو جو اس کے زمرے میں آتے ہیں ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ الیکشنز میں حصہ لے سکیں. تو یہاں پہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام جو شہری ہے ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے. شرط یہ کہ جو بھی اس کے لیے کنڈیشنز دی گئی ہے ان کنڈیشنز کو اس کو اس زمرے میں وہ آنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ چاہے کوئی بھی الیکشن ہے اس کے لیے منیمم ایج کا تقاضا کیا گیا ہے. سب سے پہلے اگر ہم یہی بات کہیں گے کہ فار دا پوسٹ آف پریزیڈنٹ، اگر ہمیں پریزیڈنٹ کو چننا ہے یا وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن کرانا ہے تو اس کے لیے منیمم ایج جو رکھی گئی ہے وہ ہے 35 ایئرس، یعنی 35 سال کی عمر میں ہم اپنے ملک کا پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ چن سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی کو لوک سبھا کا ممبر بننا ہے تو اس کے لیے ایج کا تعین کیا گیا ہے 25 سال. اور اکارڈنگلی اگر کسی کو راجیہ سبھا کا ممبر بننا ہے تو اس کے لیے ایج رکھی گئی ہے 30 ایئرس. تو کانسٹیٹیوشن میں ایک ایسا بھی پروویژن رکھا گیا ہے جس کی روح سے ہم کسی کینڈیڈیٹ کا الیکشن میں اگر وہ حصہ لے سکیں تو اس کو ہم اس کی ڈسکوالیفیکیشن بھی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایسا کوئی آدمی ہے جس کا امپریزنمنٹ ہوا ہوگا 2 سال کے لیے اس سے زیادہ، تو اس میں اس کو الیکشن میں حصہ اگر وہ اس کا فارم بھر بھی دیا ہوگا تو اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے کانسٹیٹیوشن میں ایک ایسا بھی چیز ہے کہ جینڈر کے لیے کوئی ایج نہیں رکھی گئی ہے، یا کلاس یا انکم یا ایجوکیشن ایسی کوئی اس میں کوئی مطلب اس کا کوئی لمٹ نہیں رکھا گیا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی ایجوکیشن یا کوئی کلاس یا کوئی انکم ایسی کوئی بات نہیں رکھی گئی ہے. تو یہ جو رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشنز ہیں اٹ از اوپن ٹو آل اینڈ assumes free and fair elections in India. لیکن ایسی چیزیں ہیں کہ اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یہ جو ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن ہے جس کو بنایا گیا ہے ان کو پتہ ہے کہ اس الیکشن میں اگر کوئی حصہ لے سکتے ہیں کہیں ایسی چیزیں ہیں جو اس میں خلل یا رکھنا ڈال سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ اس کا انعقاد اگر ہم کریں گے تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اس میں رکھنا ڈال سکتی ہے یا اس کو فری اینڈ فیئر اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ اثر انداز ہو سکتی ہے. سب سے پہلے مثال کے طور پر ہم ایک پوائنٹ کو لے لیں گے، مس یوز آف گورنمنٹ مشینری اینڈ آفیشلز بائی دا رولنگ پارٹی. اگر کسی جگہ کوئی رولنگ پارٹی ہوگی تو وہ اپنی مشینری کا غلط استعمال یا بے جائے استعمال بھی کر سکتی ہے، یہ ایک چیز ہے. یا یوز آف منی پاور بائی دا ریچ ٹو مونوپلائز ووٹرز، پیسوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا مسل پاور کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ووٹرز کو تھریٹن کیا جائے. یا جو جینون نیمز ہیں ووٹر لسٹ میں ان کو کاٹ دیا جا رہا ہے اور اس میں فالس نیمز کا بھر دیا جا رہا ہے. تو ایسی کئی چیزیں ہیں
جو کہ الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اکارڈنگلی ایک پروویژن بنایا گیا ہے ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈی کی, جس سے کہ امپارشل اور فری الیکشن تو ہم کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 3 to 4 آف کانسٹیٹیوشن, جس کو کہ الیکشن اس کے روح سے الیکشن کمیشن کو اس ساری چیزوں کو سپروائز کرنے کو کہا گیا ہے. اور تو الیکشن کمیشن جو ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز دا سول آف انڈین ڈیموکریسی. اور اس کا کیا مقصد ہے کہ یہ امپیریٹیو رہے, انڈیپینڈنٹ رہے اور امپارشل رہے, اور اس کا جو ووٹرس ہے وہ اپنے ووٹ کو بالکل پریشر کے بغیر کاسٹ کر سکے. تو دس واز آل اباؤٹ means of free and fair elections. Thank you. See you once again. خدا حافظ.